برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان، اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اینڈی برنہم کا کہنا ہے لیبر ارکان پارلیمنٹ نے فراموش علاقوں کے عوام کی پکار سن لی۔ سیاست میں امید کی واپسی کا انتظار کرنے والے علاقوں کی تقدیر بدلیں گے۔ لیبر پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور ہم اس اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ چین کا حالیہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالر کے معاہدے خوشائن ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا حالیہ بحران نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چینی سفیر نے کہا بزنس ٹو بزنس تعاون کا ویژن وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کیا۔ انہوں نے چینی کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دی۔ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ روزگار کے 20,000 سے زائد مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان میں ویکسین کی تیاری میں انقلاب آنے والا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بنوں میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 گھنٹے میں 24 خارجی ہلاک۔ فتنہ خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک پہنچائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں پر پاکستان میں شدید تشویش۔ ایک پاکستانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں بتایا ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا ہے۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کا کہنا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان نے رواں سال سعودی عرب پر ایران کے حملوں پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ چین اور پاکستان کا امریکہ ایران سے فوری جنگ بند کر کے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے چینی اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا فریقین وعدوں اور مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ چینی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذاکرات کے ذریعے جامع امن معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے شنگھائی میں UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس سے بھی ملاقات۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، 11 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، اہواز، بوشہر، بندر خمیر اور ایران شہر پر فضائی حملے کیے۔ سول انفراسٹرکچر اور چابہار میری ٹائم کنٹرول ٹاور تباہ، 5 پل ملیہ میٹ ہو گئے۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خمیر، لار شاہراہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئی۔ جنوبی ایران کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ حکام نے شہریوں سے ایئر کنڈیشن اور غیر ضروری بجلی کے استعمال سے گریز کی اپیل کی ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار، عمان، اردن، قطر، بحرین پر میزائل اور ڈرونز طاق دیے۔ پاسداران انقلاب کا عمان میں میری ٹائم کنٹرول ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ قطر کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کے حملے میں ایک بچہ زخمی ہوا۔ اردن نے بتایا ایرانی میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سینکام کا کہنا ہے خلیجی ملکوں پر ایرانی حملوں سے امریکی افواج کی آپریشنل صلاحیتوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
امریکہ کے 50,000 فوجی مشرق وسطی میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا کویت کے بجلی گھر اور ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ۔ کویتی وزارت پانی و بجلی کا کہنا ہے حملے کے بعد بجلی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، بجلی پیدا کرنے والے کئی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ تکنیکی ٹیمیں یونٹس کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں امریکی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا، کویت میں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران کا شام میں امریکی سینٹر پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے شام کے علاقے الطنف میں امریکی آپریشنز کمانڈ اینڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک ریڈار سسٹم اور خصوصی کارروائیوں میں استعمال ہونے والے کئی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ بڑی تعداد میں امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ آبنار ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے ایران اس آبی گزرگاہ کے ذریعے تیل اور گیس کی برآمدات روکتا رہے گا۔ ایران پر حالیہ حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران نے آبنا ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے دہشت گردانہ اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے۔ جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف نے ایران مذاکرات سے مالی فائدے نہیں اٹھائے۔ امریکی نائب صدر نے دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف صدر ٹرمپ کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں۔ یہ خیال کہ وہ اندرونی معاملات سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں سراسر مضحکہ خیز ہے۔ مجھے ایسا کوئی پیغام کبھی موصول ہی نہیں ہوا۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ آئینی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انجینئر امین مقام نے کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور تشدد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ علماء و مشائخ کے اجلاس کا متفقہ اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا تھا آج کا اجتماع شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ قوم پاک فوج کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ دنیا کی سپر پاور نے پاکستان کی جد و جہد کا اعتراف کیا۔ جنگ رکنے کی وجہ قومی قیادت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہوا۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہوئی۔ محترم جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا افواج پاکستان سے لڑنے والے خوارج اور دہشت گرد ہیں۔ افواج پاکستان ملک کی محافظ ہیں۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر قومی کرکٹر نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آئی سی سی نے ابتدائی طور پر محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کی تھی۔ غلطی کا اعتراف کرنے اور ریہیب پروگرام کا حصہ بننے کے بعد آئی سی سی نے پابندی ختم کر دی۔ محمد نواز نے 1 مئی سے 2.5 ماہ تک پابندی کا سامنا کیا۔ اوکاڑا میں باپ کی 2 بیٹوں کے ساتھ مبینہ خودکشی، تینوں نے زہریلی گولیاں کھائیں۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ صادق آباد میں خاتون کا 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگانے کا واقعہ، 1 بچے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز خاتون نے گھریلو ناچاکی پر بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی۔
خاتون کو بچا لیا گیا، 3 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ خاتون کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب دریائے راوی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، 1 جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ پاکستان اور چین کے صنعت کاروں کے درمیان 44 کروڑ ڈالر سے زائد کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینی سفیر نے کہا بزنس ٹو بزنس تعاون کا ویژن وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کیا۔ انہوں نے چینی کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دی۔ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ روزگار کے 20,000 سے زائد مواقع پیدا ہوں گے۔ ہارون اختر نے کہا گزشتہ دور کے ماڈلز پر چلتے ہوئے پائیدار خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا وزیر اعظم کی رہنمائی سے فارماسیوٹیکل صنعت کو عالمی سطح پر نمایاں کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اسلام آباد میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے پہلے اپنی ترتیب ٹھیک کرنا ہوگی۔ دلیل سے مقدمہ لڑیں گے تو صوبے کو وفاق سے کچھ چیزیں ملیں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ہری پور میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا ہم IMF سے $1.5 ارب لینے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دیں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ متعلقہ ادارے مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کو اپنی چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جا رہا ہے۔ ہر ماہ 4,700 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کو لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں اضلاع کے بعد تحصیل کی سطح تک گرین الیکٹرک بسوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سخت گرمی میں AC والی بسیں عام آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ مریم نواز نے حکومتی وسائل کو پنجاب کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پہلے عوام حکومت کو ڈھونڈتے تھے، اب حکومت لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈیزل چوری کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان نے سہالہ میں زیر زمین پائپ لائن بنا رکھی تھی۔ PSO کا یومیہ 20,000 لیٹر ڈیزل چوری کرتے تھے۔ قومی خزانے کو 10 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران آئل سے بھرے ڈرم اور 2 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکی انتخابات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے بیان میں کہا چین دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند ہے۔ چین نے امریکی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر پر جوا کھیلنے والا وائٹ ہاؤس کا اہلکار معطل، بغیر تنخواہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق گیبریل پر صدر ٹرمپ کی تقریر کا مسودہ پہلے سے پڑھ لینے کا الزام ہے۔ وہ حساس معلومات کا استعمال کر کے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ میں خفیہ طور پر شرطیں لگاتا تھا۔ اور پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز پر پہلا پریکٹس سیشن۔ قومی کھلاڑیوں نے کوئنز پارک کرکٹ کلب میں تیاریوں کا آغاز کیا۔
हेड कोच सरफराज अहमद और बैटिंग कोच असद शफी की जेर निगरानी बल्लेबाजों ने नेट पर लंबी बैटिंग की। उमर गुल ने बॉलर्स को प्रैक्टिस कराई। पाकिस्तानी टीम कल से ट्रोबा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होगा।